دنیا کوئی ساتھ لے کے گئے، زمینوں پر قتل، پیسوں پر قتل، بازار پر قتل، باغات پر قتل، سیاست پر قتل، لیکن دنیا تو کوئی ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ تو اسی طرح ہے۔ جو قتل ہو رہے تھے وہ چلے گئے، تو سمجھا رہے کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالرؤف سکروی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے ہیں، تو چلتے ہوئے راستے میں ایک ساتھی اس کو ملا، سلام کی اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، حضرت مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو کہیں جانا ہے کام سے، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا چلو اگر جا رہے ہیں تو چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک وقت دوپہر کا آیا اور دریا کے کنارے تھے، بھوک بھی لگ گئی تھی، تو بیٹھ گئے طرف پر۔ تو حضرت نے اپنے کھانے کا وہ برتن نکالے اور دسترخوان بچھا کر کے روٹیاں نکالی، تو 3 روٹیاں تھیں، ایک خود لیا، ایک اس ساتھی کو دیا اور ایک درمیان میں رکھ لیا۔ سالن بھی نہیں ہے، حضرت نے بھی ایک روٹی کھا لی، اس نے بھی کھا لی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اس دریا میں اترے کہ میں تھوڑا سا پانی پی لوں۔ تو پانی پی کے جب واپس آیا تو 3 روٹی لی تھی۔ تو ساتھی سے پوچھنے لگے کہ بھائی وہ 3 روٹی؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک کوئی بھی نہ ہو لیکن مجھے روٹی کا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے جنگل میں پہنچے، بھوک بہت زیادہ لگی تھی اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت تشریف رکھے اور رکھنے کے بعد دیکھا تو سامنے ایک ہرن ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے۔ تو حضرت نے ان کو بلایا کہ اللہ کے حکم سے میرے پاس آؤ۔ وہ بچہ کودتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو ذبح فرمایا اور پھر اس کے بعد اس کے گوشت کو تیار کیا اور دونوں نے خوب کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے حضرت نے پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور وہ بچہ زندہ ہو کر کے کودتا ہوا واپس اپنی ماں کے پاس چلے گیا۔ تو یہ تو پیغمبر سے معجزہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ اب جب یہ واپس چلے گئے تو ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھی سے پھر پوچھا، اور وہ بھی پکا پاکستانی تھا میرے خیال سے، کہنے لگا بھائی وہ روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی پتہ نہیں کس نے کھائی۔ اس نے کہا کوئی پتہ نہیں، کہنے لگا نہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کی یہ محبت یہ عذاب ہے۔ اب جب یہ آگے چلے تو جنگل ختم ہو کر کے ایک صحرا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ بچوں کی طرف وہ ریت جمع، اور خوب ریت جمع کرنے کے بعد اس سے ایک تودہ بنا ہے، تو دعا کی، اللہ نے معجزہ پھر ظاہر کر دیا، اس سب کو سونا بنا دیا۔ اب جب اس کو سونا بنایا تو آپ نے کیا کر لیا کہ اس کے 3 حصے بنا دیے۔ ایک اس ساتھی کو کہا آپ کا ہے، فرمایا یہ آپ کا ہو گیا بھائی، ایک فرمایا میرا ہو گیا، اور درمیان والے کے بارے میں فرمایا جس نے وہ روٹی کھائی ہے یہ اس کا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت وہ گناہگار نہیں۔ تو حضرت نے کیا کر لیا کہ وہ اپنا والے کو اس کو دیا، اپنا حصہ بھی اس کو دیا، اور اس کا حصہ تو اس کو ملا تھا، اور وہ دوسرا بھی اس کو دے دیا کہ یہ بھی تیرا ہو گیا، سب تیرا ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھ لیا کہ اتنا بڑا سونا مجھے مل گیا، تو حضرت کو آگے جانا تھا، اس نے کہا جی میں تو ادھر ہی رہے ہوں۔ حضرت تشریف لے گئے، یہ یہی رکا۔ اب رکا تو کرے اس کے ساتھ کیا، کیسے اٹھائے؟ کوئی چیز تو ساتھ ہے ہی نہیں۔ اگر دامن میں اٹھاتے تو اس میں اتنا سونا اٹھانے کی ترتیب نہیں، جیبوں میں ڈالے تو کیا کرے؟ اب بیچارہ بیٹھ کے بیٹھا ہوا کہ کروں کیا؟ یوں ہوتے ہوتے سورج ڈل گیا، رات آ گئی، یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کروں؟ اب یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر چور نکلے 3۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی کام تو کر لیں۔ اب وہ نکل کر کے جب دیکھے کہ صحرا میں کوئی چیز نظر آ رہی، یہ کیا ہے؟ قریب آگے حضرت بیٹھا ہوا، کہنے لگا خیریت تو ہے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ سونا ہے تو کہنے لگا بات سنو، یہ سونا اب اکیلا تیرے نہیں ہے، اب 3 ہم ہیں، ایک آپ، اس کو 4 جگہ تقسیم کرو۔ اب اس بیچارے نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اور کوئی راستہ تو تھا ہی، تو اگر یہ نہیں کروں
تو پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے 3 جگہ تقسیم کیا اور کرنے کے بعد پھر کہنے لگے یار بھوک بہت زیادہ لگی ہے، تو ہم تینوں یہیں بیٹھ جاتے، تو جلدی جا کھانا لے کے آ۔ یہ جو کہتے ہیں نا دنیا ہے کیا، اور اس سے کیا ملے گا، اور یہ کتنا کمانا ہے، بس اتنا ہو کہ اللہ دوسروں کے محتاج نہ کرے، اللہ دوسروں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کرائے، اور اپنے فضل سے ہمارے وقت کو گزار لے گی، بہت بڑی بات ہے۔ باقی اس کو جمع کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، ماسوا مصیبت کی اور کوئی چیز ہے۔ اب جب یہ بازار کی طرف نکلا تو کہنے لگا یار یہ مفت میں آ کر کے میرا سونا لے کے جا رہا ہے، ان کا تو صحیح علاج کرنا چاہیے۔ تو خود کھانا وہی کھایا اور پھر زہر لے کر کے جو کھانا ان کے لیے لے کے جا رہا تھا اس میں زہر ملا دیا۔ تو کہنے لگا وہاں جاؤں گا، ان کو کھانا کھلا دوں گا، تینوں مر جائیں گے، صبح اپنا سونا اٹھا کے جاؤں۔ یہ ادھر یہ منصوبہ بنا کر کے جا رہا تھا، ادھر ان تینوں نے کہا بات سنو یار، ان کو کہاں سے اپنے ساتھ لگاتے ہو، یہ تو ہم تینوں کافی ہیں نا، یہ آتا تو پہلے اس کا گلا دباتے پھر کھانا کھاتے۔ وہ جب واپس آئے یہ تینوں مل کر کے پہلے اس کو قتل کر لیا، اور اس کے قتل کرنے کے بعد بیٹھ کے تینوں نے کھانا کھایا تو تینوں بھی مر گئے۔ سونا وہی پڑا ہوا ہے، چاروں قتل ہو گئے۔ دنیا کوئی ساتھ لے کے گئے، زمینوں پر قتل، پیسوں پر قتل، بازار پر قتل، باغات پر قتل، سیاست پر قتل، لیکن دنیا تو کوئی ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ تو اسی طرح ہے، جو قتل ہو رہے تھے وہ چلے گئے۔ تو سمجھا رہے کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، یہ دنیا یہی ہے، یہی رہ جائے گی، کیا لے کے جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے اور وہاں کے مالدار اور وہاں کے تاجر اور وہاں کے بڑے لوگ سب آپ کے پاس آئے، ملے، اور آپ کی ان سے مجلس ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں اپنے بھائی ابو عبیدہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ وہاں کے بڑے ہو۔ تو ساتھیوں نے بتلائی جی ابھی آ رہا ہے، تھوڑا دیر کے بعد دیکھے کہ آپ اونٹ پر آ گئے، اکیلے ہو، اور صرف اس میں ایک رسی ڈلی ہوئی ہے، آپ آ گئے۔ جب وہ اونٹ سے اترے تو آپ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا، فرمایا مجھے آپ کے گھر جانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے بڑے ہیں، اب اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے جب اس کے گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اور ایک چیز اور بالکل گھر خالی ہے۔ تو فرمایا ابو عبیدہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، کچھ چیزیں تو رکھتے۔ فرمایا میرے منزل کے پہنچنے کے لیے جو چیز مجھے چاہیے تھی امیر المومنین وہ موجود ہے، باقی اسے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ واپس آئے تو ایک ساتھی کو 400 درہم دے کر کے فرمایا جاؤ ابو عبیدہ کو دو، لیکن وہاں اس کے پاس رہو، یہ کر کیا رہا ہے۔ تو وہ 400 درہم لے کر کے جب ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا، انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیسے آنا ہوا میرے بھائی، فرمایا امیر المومنین آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور پھر یہ ہدیہ بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ امیر المومنین پر رحم فرمائے، اور فوراً اپنے باندی کو بلایا، یہ پیسے پڑے ہوئے 5 ان کو دو، 10 ان کو دو، 15 ان کو دو، 20 ان کو دو، اور یہ غلام ادھر بیٹھا ہوا تھا کہ سب کو تقسیم کر لیا۔ غلام واپس پہنچتا ہے، امیر المومنین نے پوچھا کیا کیا ابو عبیدہ نے؟ فرمایا حضرت میں تو ادھر پہنچا، اللہ اس کے اوپر رحم کر لے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، ان کے اوپر رحم کر لے، اور پھر اپنے باندی کو بلا کر کے سارے پیسوں کو تقسیم کر۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کے بعد پھر پیسے اٹھائے کچھ، فرمایا جاؤ یہ حضرت معاذ کو دو۔ یہ جب حضرت معاذ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے وہی باتیں کہی کہ امیر المومنین آپ کو سلام عرض فرما رہے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے باندی کو بلایا، فرمایا تقسیم کرو، اور سب کے گھروں پر پہنچے، اتنے میں ان کی گھر والی آئی تو عرض کرنے لگی کہ حضرت ہم بھی مستحق ہیں۔ فرمایا پہلے کہتے نا، 2 درہم جو بچ گئے تھے وہ اس کو دے دیے۔ جب یہ غلام واپس پہنچا امیر المومنین کے پاس تو حضرت امیر المومنین بہت زیادہ خوش ہوئے، اور خوشی اس کی اس بات پر تھی کہ اللہ کے کرم سے
ہمارے ساتھی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر اور اس کے طریقے پر اور اس کے سنت پر آج بھی قائم ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دنیا آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پہلے والے دن تو چلے گئے۔ آج میری عمر تقریباً 56، 57 یا 58 سال ہے، لیکن وہ 58 تو ایسے لگ رہے جیسے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، اور آگے کتنا باقی اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو کھینچ رہا ہوں، اور کھینچنے کے بعد میرے ذہن میں، میرے دل میں جو خیالات اور سوچیں وہ ایک سمندر کی طرح موجے ہیں۔ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کیا کروں گا؟ کر کیا سکتے ہو؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ عمل کی جگہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ نے ایک جگہ ایسی دی ہے کہ یہاں 1 منٹ کی زندگی پر کروڑوں سال کی زندگی بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے۔ اگر ہم بنانا چاہتے تو بن گئی، بگاڑنا چاہتے تو بگڑ گئی، پھر وہاں کیا کریں گے؟ کیسے رہیں گے؟ یا وہ لوگ تھے کہ وہ فقر اللہ سے مانگتے تھے، وہ غربت اللہ سے مانگتے تھے اور غربت میں عافیت کو سمجھتے تھے، اور آج ہم اپنی فضیلت، اپنی کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ جائے، چیزیں آ جائے۔ چیزوں میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، یہ تو صرف میرے اللہ کے قبض قدرت میں۔ وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں آپ کو 1-2 اور واقعات سناتا ہے کہ دیکھو صحابہ کی زندگی کس قسم کی زندگی تھی، پھر تابعین کی زندگی کس قسم کی تھی، پھر تبع تابعین کی زندگی کس قسم کی تھی۔ ہم تو دندل میں پھنس گئے۔ آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو جانے میں باسوا دنیا کو اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کب تک کرو گے، کتنا جمع کر سکتے ہو؟ لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو آنکھ بند ہونے یعنی موت کے بعد کی زندگی کا وہ تیاری کر لے، تو اس کو دنیا کی زندگی بڑی آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کوفے میں ایک فقیر ایک آدمی کے دکان پر گیا، وہ پنساری کا دکان تھا۔ اس نے کہا کچھ دو، اس نے کہا نہیں معاف کر، اس نے کہا دو یار کچھ، اس نے کہا نہیں ہے، اس نے تیسری دفعہ کہا کہ یار کچھ دو، تو اس نے کہا نہیں ہے، یہاں سے جا، تو اس نے کہا نہیں ہے تو پھر مرو گے کیسے؟ تو انہوں نے پانساری سے کہا جیسے تو مرے گا اس طرح میں مروں گا۔ پانساری نے اس سے کہا فقیر سے کہ جیسے تو مرے گا اس طرح میں مروں گا۔ اس نے کہا اچھا، تو وہ فقیر اس کے سامنے لیٹ گیا اور نگاہیں اس طرف اٹھا کر کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کلمہ پورا کر کے بس روح چلا گیا۔ اس کے تو افسانی خطا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اور اس نے کہا میرا مرنا بڑا آسان ہے، تیرا مرنا، تیرا یہ روح ہے کہ ایک ڈبی میں گھس کے نکلے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے